تم ہی مقدر ہو۔ شہر کی شام ہمیشہ شور میں لپٹی رہتی تھی۔ لوگ دوڑتے بھاگتے، گاڑیوں کے ہارن اور ہواؤں میں دھول مٹی کا بوجھ، مگر اس ہجوم میں ایک لمحہ ایسا آیا جس نے اریبہ کی پوری دنیا کو روک دیا۔ وہ ایک کیفے کے سامنے فائلیں سنبھال رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی اس کے قریب سے گزرا۔ لمبا قد، مضبوط کندھے، سنجیدہ آنکھیں جن میں ایک انجانا سکون چھپا تھا۔ اریبہ کی نظریں بے اختیار اس پر جا ٹھہریں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اجنبی رکا، اس نے اریبہ کی آنکھوں میں دیکھا اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، "کیا آپ کو مدد چاہیے؟" اریبہ گھبرا گئی۔ "نہیں، میں ٹھیک ہوں۔" مگر دل کے اندر وہ ٹھیک نہیں تھی، جیسے ایک انجانی ضد اس کے دل میں جگہ بنا رہی ہو۔ اجنبی مسکرا کر آگے بڑھ گیا اور اریبہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اجنبی مسکرا کر آگے بڑھ گیا اور اریبہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ دل نے سرگوشی کی۔ اگلے دن دفتر میں فائلوں کے ڈھیر کے بیچ بھی اس اجنبی کی یاد اریبہ کا پیچھا نہ چھوڑ سکی۔ اچانک اس کی سہیلی ماہین نے ہنستے ہوئے کہا، "تم کہاں کھوئی ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟" اریبہ چونک کر مسکرائی، "نہیں تو، بس ذرا تھکی ہوں۔" مگر اندر سے اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا میں اسے دوبارہ دیکھ پاؤں گی؟ قسمت جیسے اس کے دل کا جواب پہلے ہی لکھ چکی تھی۔ شام کو جب وہ کیفے کے پاس سے گزری، وہی اجنبی شخص وہاں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اریبہ کے قدم رک گئے۔ دل زور سے دھڑکا۔ اجنبی نے نظر اٹھائی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس بار اس کی مسکراہٹ کچھ اور تھی، جیسے وہ اریبہ کا انتظار کر رہا ہو۔ "کیا آپ یہاں اکثر آتی ہیں؟" اس نے سوال کیا۔ اس نے بات شروع کی۔ اریبہ نے بمشکل مسکراہٹ سنبھالی، "شاید، لیکن آپ تو یہاں نئے لگ رہے ہیں۔" اجنبی نے کتاب میز پر رکھی اور بولا، "نام میرا ظہیر ہے اور شاید اب یہ جگہ میری پسندیدہ ہو جائے گی۔" اریبہ کے دل نے ضد کی۔ یہ شخص عام نہیں تھا۔ دونوں دیر تک چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ اریبہ حیران تھی کہ وہ کتنا آسان لگ رہا تھا، جیسے برسوں کا جان پہچان ہو۔ دن گزرتے گئے اور ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ ظہیر کی نظریں، اس کی باتیں، اس کی خاموشی۔ سب اریبہ کو اپنی گرفت میں لینے لگے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کیفے کے کونے میں بیٹھے تھے۔ ظہیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اریبہ کا دل دھڑکنے لگا۔ "ظہیر، یہ صحیح نہیں ہے۔" ظہیر قریب ہو کر بولا، "محبت کبھی غلط نہیں ہوتی،
اریبہ تم چاہو تو انکار کر دو، لیکن میں اپنی خواہش کا اعتراف کر رہا ہوں۔ اریبہ کی سانسیں بوجھل ہو گئیں۔ اس نے ہاتھ نہیں۔ اس رات اریبہ کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ظہیر کے لمس نے جیسے اس کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی بار بار اپنی انگلیوں پر اس لمس کو محسوس کرتی، آنکھیں بند کر کے اس کی آنکھوں کا عکس دیکھتی۔ اگلی ملاقات میں ظہیر نے اریبہ کو قریب کھینچ لیا۔ تم جانتی ہو، میں دن رات صرف تمہیں سوچتا ہوں۔ اریبہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ ظہیر لیکن بات پوری نہ ہوئی۔ ظہیر کے لب اس کے لبوں پر آ ٹھہرے۔ وقت رک گیا۔ وقت جیسے رک گیا۔ یہ لمحہ اریبہ کی پہلی محبت کا سب سے بولڈ اور سچا اعتراف تھا۔ ہوا میں خنکی تھی اور کیفے کے باہر بارش کے قطرے زمین کو بھگو رہے تھے۔ ظہیر نے اریبہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بولا، کیا تمہیں اندازہ ہے تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو؟ اریبہ نے نظریں جھکا لیں۔ ظہیر، یہ سب بہت تیز ہے، میں ڈر رہی ہوں۔ ظہیر قریب آ کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ محبت کبھی ڈر نہیں ہوتی اریبہ، محبت تو وہ آگ ہے جو ہمیں جلنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگلے لمحے اس نے اریبہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اریبہ نے بہت ہچکچاہٹ کے بعد اپنا دل ہار دیا۔ اس رات دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ کھڑکی کے باہر بارش کی بوندیں بجتی رہیں، مگر کمرے میں صرف دو دلوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ ظہیر نے آہستگی سے اریبہ کی تھوڑی اٹھائی۔ اریبہ کی پلکیں لرز رہی تھیں، جیسے وہ خود کو روکنا چاہ رہی ہو، مگر دل ہار چکا تھا۔ اریبہ، ظہیر نے کہا، میں تمہیں چاہتا ہوں، حد سے زیادہ۔ اریبہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ظہیر کے لب اس کے لبوں پر ٹھہرے اور لمحہ لمحہ شدت بڑھتی گئی۔ وہ چومتا رہا اور اریبہ کا وجود اس کے لمس کے آگے۔ اس رات اریبہ نے اپنی سب ہچکچاہٹیں توڑ دیں۔ ظہیر کی قربت نے اس کے سارے خوف مٹا دیے۔ ان کے بیچ کوئی دیوار نہ رہی، صرف خواہش، لمس اور محبت کا بہاؤ تھا۔ وہ ایک دوسرے میں کھوئے تھے۔ یہ صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ روحوں کا میل تھا، ایک ایسا لمحہ جس کے بعد واپسی ناممکن تھی۔ جب رات ختم ہوئی، اریبہ نے ظہیر کے سینے پر سر رکھے سانسوں کے شور میں کہنے لگی، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ ظہیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور ماتم سا بولا، اب ہم ایک ہیں اریبہ، ہمیشہ کے لیے۔ اریبہ اور ظہیر کی ملاقاتیں اب معمول سے زیادہ نکل کے ایک جنون بن چکی تھیں۔ وہ دونوں دن بھی بے چین رہتے اور راتوں کو ایک دوسرے کی قربت میں کھو جاتے۔
ظہیر نے ایک شام اریبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، کاش یہ دنیا صرف ہماری ہو اریبہ، نہ کوئی روکنے والا ہو، نہ کوئی فاصلہ۔ اریبہ نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ دنیا ختم بھی ہو جائے ظہیر، تم میرے ساتھ رہنا۔ اس رات وہ ایک دوسرے کی خواہش میں بری طرح جلتے رہے۔ ہر لمس، ہر بوسہ پہلے سے زیادہ شدت رکھتا تھا۔ اریبہ کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ اب اریبہ کی زندگی میں ہر دن ایک نئی بے خودی لے کر آتا۔ وہ زبیر کے ساتھ اتنی بدل گئی تھی کہ اپنا پرانا آپ بھی پہچان نہ سکتی۔ دفتر میں، دوستوں کے درمیان یا گھر پر اس کے دل و دماغ میں صرف ظہیر کا عکس رہتا۔ ایک دن ظہیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر کے کہا، تم نے مجھے بدل دیا ہے اریبہ، تم میرے خون میں شامل ہو چکی ہو۔ اریبہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر میں سانس لینا چھوڑ دوں تو؟ ظہیر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی کی، میں تمہیں اپنی سانسیں دے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر اریبہ کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا۔ وہ ظہیر کے لمس میں اتنی کھو گئی کہ وہ خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ اب ان کے درمیان کوئی دیوار نہ تھی، کوئی رکاوٹ۔ محبت اپنی شدت کی انتہا پر تھی، مگر قسمت ہمیشہ آسان راستہ نہیں دیتی۔ ایک رات اریبہ نے ظہیر کے موبائل پر ایک پرانی تصویر دیکھی۔ تصویر میں ظہیر ایک عورت کے ساتھ کھڑا تھا اور عورت کے بازو میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ اریبہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کون ہے ظہیر؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ظہیر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا بوجھ تھا جس نے اریبہ کے دل کو لرزا دیا۔ اریبہ، اس نے آہستہ سے کہا، یہ وہ راز ہے جو میں تمہیں کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میری محبت جھوٹی تھی؟ کیا میں دھوکے میں تھی؟ فضا میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ محبت کی شدت میں بیچ ایک پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ ظہیر کی خاموشی اریبہ کے دل کو توڑ رہی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، ظہیر، کچھ تو کہو، یہ عورت کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ ظہیر نے گہری سانس لی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اریبہ، وہ میری پہلی بیوی تھی۔ اریبہ کے قدم ڈگمگائے۔
بیوی ظہیر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہاں مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اریبہ کا دل جیسے رک گیا ہو۔ اور بچہ؟ ظہیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ اریبہ کے آنسو چھلک پڑے۔ تو تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ تم جانتے ہو میں نے اپنی جان تمہیں دے دی اور تم نے مجھ سے سچ تک نہ کہا۔ ظہیر اس کے قریب آیا مگر اریبہ نے ہاتھ جھٹک دیا۔ پیچھے ہٹو ظہیر، میں تمہیں اب پہچان بھی نہیں پاتی۔ میں اب پہچانتی بھی نہیں، ظہیر نے بے بسی سے کہا۔ اریبہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اریبہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرا ماضی میرا جرم نہیں، میرا زخم ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرا یہ راز تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ اریبہ نے چیخ کر کہا۔ تو یہ مان لو تمہارا ڈر ہی حقیقت بن گیا۔ اریبہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ زبیر جھوٹا ہے مگر دماغ کہتا تھا کہ اس نے صرف چھپایا ہے، شاید دھوکہ نہیں دیا۔ ظہیر نے اگلے دن اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب اریبہ نے دروازہ کھولا وہ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر لیے کھڑا تھا۔ تصویر میں ظہیر اپنی بیوی اور ننھے بیٹے کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ ظہیر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ میری حقیقت ہے اریبہ، میری بیوی ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئی اور میرا بیٹا وہ اب بھی میرے ساتھ ہے۔ اریبہ کے آنسو تھم گئے۔ بیٹا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ظہیر نے سر ہلایا۔ ہاں وہ میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے اور اب تم ہو، مگر سوال یہ ہے کیا تم میرے ساتھ اس سچائی کو قبول کر پاؤ گی؟ اریبہ نے ظہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں چاہتی ہوں ظہیر، لیکن یہ حقیقت میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ظہیر نے بے بسی سے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مت چھوؤ مجھے، اریبہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے میرا بھرم توڑ دیا ہے۔ میں نے تمہیں اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھا تھا مگر تم تو ایک ایسے ماضی کے قیدی ہو جس میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، جس میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ظہیر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ اریبہ تیزی سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی اور ظہیر دروازے کے باہر دیر تک کھڑا رہا۔ اریبہ کے لیے یہ جدائی آسان نہ تھی۔ راتوں کو وہ کروٹیں بدلتی رہتی، ایک آنکھیں بھیگ جاتی اور دل چیختا کہ ظہیر ہی میری سانس ہے، مگر ذہن میں بار بار کہتا وہ دھوکے باز ہے، اس نے حقیقت چھپائی تھی۔ ظہیر بھی ٹوٹ رہا تھا۔
وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے میں بیٹھا اکثر اریبہ کی تصویر دیکھتا۔ میں نے غلطی کی اریبہ، تمہیں وقت پر سچ نہ بتا کر میں نے تمہیں کھو دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس کا بیٹا معصومیت سے پوچھنے لگا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ظہیر نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، مگر دل کے اندر ایک طوفان دن گزرتے گئے اور اریبہ کی ضد مزید سخت ہو گئی۔ ماہین، اریبہ کی سہیلی نے کہا، اریبہ تم بے وقوفی کر رہی ہو۔ ظہیر نے جھوٹ نہیں بولا، بس ڈر کے مارے چھپایا تھا۔ تمہارے دل کی حالت دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ تم اس کے بغیر مر جاؤ گی۔ اریبہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ماہین، میں اس کے بغیر مر تو رہی ہوں، لیکن میں اپنے دل کو کیسے مناؤں کہ وہ اب کسی اور کا بھی ہے؟ ماہین نے سنجیدگی سے کہا، محبت کبھی بانٹی نہیں جاتی، مگر کبھی کبھی محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ ماہین نے سنجیدگی سے کہا، محبت کبھی بانٹی نہیں جاتی، مگر کبھی کبھی محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ اریبہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ کیا میں زبیر کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی یا پھر اپنے دل کی ضد توڑ کر اس کے ساتھ ایک نئی شروعات کروں؟ اریبہ نے کئی دن ظہیر سے بات نہ کی، مگر دل کا شور اس کے سکون کو چھین رہا تھا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ چاندنی رات میں وہ لمحہ یاد آیا جب ظہیر نے اس سے کہا تھا، میں تمہیں اپنے سانس دے دوں گا۔ اریبہ کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور ہونٹوں پر بے اختیار یہ الفاظ نکلے، ظہیر، میں تمہارے بغیر خوش نہیں۔ اگلے دن اریبہ نے ہمت کر کے ظہیر کو کال کی۔ ظہیر کی آواز بھاری تھی۔ اریبہ، کیا تم واقعی ہو یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ اریبہ نے روتے ہوئے کہا، میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ ظہیر، میں نے کوشش کی مگر ہار گئی۔ ظہیر نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی، پھر بولا، تو آ جاؤ، آج کی رات صرف ہماری ہوگی۔ جب اریبہ ظہیر کے سامنے پہنچی، اس نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ تم نے مجھے مار ہی دیا تھا اریبہ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اریبہ اس کے سینے سے لگی کانپتی رہی۔ اس لمحے ان دونوں کی جدائی کا سارا درد ایک دوسرے کے لمس میں گھل گیا۔ ہونٹ ایک بار پھر ایک دوسرے سے جا ملے اور یہ بوسہ پچھلی بار سے کہیں زیادہ شدت اور دیوانگی سے بھرا ہوا تھا۔ اریبہ نے سرگوشی کی، اب میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ ظہیر نے اس کے بازو میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور اب میں تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔
ظہیر نے ایک دن اسے اپنے گھر بلایا۔ جب اریبہ دل کے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک ننھا سا معصوم بچہ کھیل رہا تھا۔ ظہیر نے مسکرا کر کہا، یہ میرا بیٹا ایان ہے۔ ایان نے معصوم آنکھوں سے اریبہ کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اریبہ کا دل پگھل گیا۔ کتنا معصوم ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ایان اریبہ کے پاس آیا اور بولا، آنٹی کیا آپ اب بابا کو ہمیشہ کے لیے خوش کریں گی؟ اریبہ کے دل میں ایک تیر سا لگا۔ اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو تھام کر ہنسی دی مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاں ایان، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے بابا کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ظہیر دروازے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور سکون کی چمک تھی۔ کچھ دیر سے اب ٹھیک چلتا رہا مگر آہستہ آہستہ اریبہ کو احساس ہوا کہ ایک ماں کا کردار اتنا آسان نہیں۔ ایان کبھی کبھی ضد کرتا، کبھی اپنی محروم ماں کی تصویر کو گلے لگاتا اور رونے لگتا اور اریبہ ٹوٹ جاتی مگر حوصلہ بھی رکھتی۔ ایک رات اس نے ظہیر سے کہا، میں ڈر رہی ہوں ظہیر، کہیں میں تمہارے بیٹے کے لیے کافی نہ ہو سکوں۔ ظہیر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اریبہ تم بس اپنی محبت سچی رکھو، باقی وقت خود بدل دے گا۔ اریبہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا مگر دل کے اندر ایک نیا خوف جنم لے چکا تھا۔ اریبہ باورچی خانے میں ایان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایان آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا۔ آنٹی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اریبہ نے مسکرا کر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جی بیٹا، ایان نے معصومیت سے کہا۔ اس کے گلے میں بازو ڈال دیے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً ایان کو سینے سے لگایا اور روتی ہوئی آواز میں بولی، ہاں میرے بچے، تم مجھے ماں کہہ سکتے ہو۔ ظہیر دروازے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اب میری دنیا مکمل ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ ایک دن کے بعد ایان اور اریبہ کا رشتہ بدل گیا۔ ایان اب کھل کر ہنستا، کھیلتا اور ہر بات پر ماں کہہ کر پکارتا۔
کے دل میں ایک نیا احساس جنم لیا جس سے اس نے اپنی زندگی اب مکمل ہو گئی ہو۔ ظہیر اکثر ان دونوں کو کھیلتے دیکھ کر دل میں سوچتا، یہ وہ خواب تھا جس کی مجھے تلاش تھی، ایک مکمل گھر، ایک مکمل محبت۔ مگر تقدیر کبھی زیادہ دیر نہیں رہنے دیتی، سکون رہنے دیتی۔ ایک دن جب سب خاموش تھے، خوش تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ ظہیر نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی عورت کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ ظہیر، تمہیں یاد ہے میں کون ہوں؟ ظہیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اریبہ اور حیران کھڑے رہ گئے۔ یہ کون تھی اور کیوں اس کی آمد نے ظہیر کو یوں ہلا کے رکھ دیا؟ ظہیر کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اریبہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، یہ کون ہے ظہیر؟ عورت نے تیز لہجے میں کہا، میں تمہارے ماضی کی وہ حقیقت ہوں جسے تم بھول جانا چاہتے تھے، لیکن قسمت نے مجھے تمہارے سامنے دوبارہ لا کر کھڑا کیا۔ ظہیر نے آہستہ آواز میں کہا، اریبہ، یہ حنا ہے، میری بیوی کی سگی بہن۔ اریبہ کا دل لرز گیا۔ بیوی کی بہن؟ حنا کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ظہیر، تم نے میری بہن کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور اب تم نے اس کی جگہ کسی اور عورت کو لا کر اس کی بیٹی کی ماں بنا دیا۔ اریبہ کے دل پر خنجر سا لگا۔ ظہیر، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ظہیر نے جھنجھلا کر کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ حادثہ تھا، حادثہ۔ اریبہ کے دل میں شک کی ایک چنگاری جاگ گئی۔ کیا واقعی ظہیر اتنا ہی معصوم تھا جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر اس کے ماضی میں ایسا راز چھپا تھا جس نے اس کی بیوی کی جان لے لی؟ ظہیر نے اریبہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یقین کرو اریبہ، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر حنا کی آنکھوں میں ایک زہریلا اعتماد تھا۔ تم جتنا چاہو انکار کرو ظہیر، مگر سچ زیادہ دیر نہیں چھپ سکتا تھا۔ اریبہ کی سانس تیز ہو گئی۔ اب محبت اور شک کے بیچ ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اریبہ رات بھر سو نہ سکی۔ حنا کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ ظہیر نے اپنی بیوی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، یہ حادثہ نہیں تھا۔
ریبا نے آئینہ میں خود کو دیکھا۔ کیا میں نے غلط آدمی کو چنا؟ کیا میں اندھی محبت میں سب بھول گئی؟ ریبا رات بھر سوچتی رہی۔ دل کہتا رہا ظہیر کی کمزوری کو معاف کر دے، دماغ کہتا رہا سب ختم کر دے۔ صبح جب اس نے آریان کو نیند میں ماں کہہ کر پکارا، اس کے دل میں فیصلہ کر لیا، اب اس معصوم کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ ریبا نے ظہیر کے پاس جا کر کہا، میں تمہیں معاف کر رہی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ تم بے قصور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم نے اپنی غلطی مان لی ہے اور تمہارا بیٹا مجھے ماں کہتا ہے۔ ظہیر کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اس نے ریبا کا ہاتھ تھام کر کہا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو۔ کچھ دن بعد ایک چھوٹی سی تقریب میں ریبا اور ظہیر کا نکاح کر لیا۔